كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا فرما دیا قامت الرحم تو اللہ رب العزت کے سامنے رحم یعنی رشتہ داری صلہ رحمی والا یہ کھڑا ہوا اور اس نے آپ اللہ رب العزت کے سامنے کہا ھذا مقام العائد بک من القطیعہ، یہ اس شخص کا مقام ہے جو آپ سے قطع تعلقی سے پناہ مانگتا ہو. قال تو اللہ رب العزت نے فرمایا نعم، ہاں ایسی ہی بات ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اما ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں اسے جوڑوں گا یعنی اس کے کام سنواروں گا جو تجھے جوڑے گا، اور اسے کاٹ ڈالوں گا یعنی اس کے کام بگڑ جائیں گے جو تجھے کاٹے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا جب یہ کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو رحم نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، میں اس بات پر راضی ہوں. اور پھر اللہ نے فرمایا فذالک لکی، تو پھر یہی معاملہ جو میں نے کہا ہے تمہارے لیے آج سے مقرر ہے، یعنی میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت بھی پڑھ سکتے ہو، تمہیں اس سے بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو بس عنقریب تم کیا چاہتے ہو کہ تم زمین میں حکمرانی حاصل کرو، ولایت حاصل کرو، اور اس کے نتیجے میں ان تفسدوا فی الارض، تم اپنی حکمرانی اور اپنے اختیار کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رحم کی رشتہ داری کو کاٹ ڈالو. اور اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمہم واعمی ابصارہم، تو اللہ نے ان کو گونگا کر دیا اور ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا. اور صحیح بخاری کی اسی طرح کی حدیث کے اندر جو زائد الفاظ ہیں وہ یہ ہیں فقال اللہ تعالی، تو پس اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ ڈالوں گا. والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے متعلق آیات اور احادیث مبارکہ اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں. حدیث مبارکہ کو یہاں پر بیان کر کے صلہ رحمی اور خاص طور پہ وہ رشتہ داریاں جو رحم کے رشتوں میں جڑی ہیں ان کو جوڑنا، جن کو ہم اردو زبان میں قریبی خونی رشتے کہتے ہیں، یعنی ایسے رشتے جو خونی رشتہ داریاں ہیں، یعنی قریبی خالہ، ماموں، چچا، تایا، اسی طرح پھوپھیاں، اور پھر ان کی آگے اولادیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں خونی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، جن کے ساتھ انسان کا خون
پیچھے سے نسل در نسل ایک چلا آ رہا. ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا اور تعلق کو جوڑنا اسلام میں اس کی بڑی تاکید ہے. عموماً انسان دوستیاں اپنی مرضی سے بنا بھی لیتا ہے اور اگر حالات خراب ہو جائیں تو توڑ بھی لیتا ہے. رشتہ داری نہ انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے توڑ سکتا. رشتہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. میں اور آپ کس خاندان قبیلے میں پیدا ہوئے یہ ہمارا فیصلہ نہیں. ہم کس گھرانے میں پیدا ہوں گے, کس خطے میں پیدا ہوں گے اور ہمارے یہ رحم کے رشتے کون ہوں گے, یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں. ان فیصلوں پر راضی رہنا اور ان رشتہ داروں کا حق ادا کرنا اسلام نے اس کا بہت زیادہ حکم دیا. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, تم قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو, خواہ وہ مال کی صورت میں جو ان کا حق بنتا ہے وہ ہو یا تعلقات اور محبت اور الفت کی صورت میں بنتا ہے وہ دو. تو اب اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات پیدا فرمائی تو مختلف مخلوقات نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام فرمایا اور متعدد احادیث میں ان مخلوقات کا اللہ کے سامنے کلام کرنا ثابت ہے. جیسا کہ اس حدیث میں رحم کا اللہ رب العزت کے سامنے کلام کرنا ثابت ہے. بسا اوقات بعض زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والے لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحم اللہ کے سامنے گفتگو کرے. یہ بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے زبان کا لوتھڑا ہمارے منہ کے اندر گفتگو کرتا ہے, تو جو اللہ چاہے اس زبان کو گویائی عطا فرما دے وہ رحم کو گویائی بھی دے سکتے. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں کی زبانوں پر تالا لگا دے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ان کے منہ پر ہم نے مہر لگا دی. وتکلمنا ایدیہم, اور ہمارے ساتھ ہم کلام ہونے لگے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم, اور ان کے پاؤں جو ہے وہ گواہیاں دینے لگے جو یہ دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے. اب انسان کا یہ کیسے ہوگا؟ اور قرآن منظر کھینچتا ہے کہ جب یہ اعضاء گواہیاں دے دیں گے تو اس کے بعد انسان کہے گا لما شہدتم علینا, تم نے آج ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہمیں آج اسی اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے باقی مخلوق کو گویائی عطا کری. تو جو انسان خود گفتگو کرنا جانتا ہے اور اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں دوسروں کی سماعت تک پہنچتے ہیں, وہ اپنا معافی ضمیر اندر سے بیان کر لیتا ہے اور دوسرے اس کو سمجھ لیتے ہیں. اس کے لیے حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رحم بھی زبان رکھتا ہو اور وہ اللہ رب العزت سے محو گفتگو ہو سکے اور اپنا معافی ضمیر بیان کر سکے. یہ غیبی امور میں سے وہ امور ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں, اور ان پر ایمان رکھنا در حقیقت ایمان کا جز ہے. اسی لیے کہ قرآن بیان کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, اہل ایمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر اس بات پر کیوں نہیں ایمان لائیں گے کہ رحم نے اللہ کے سامنے کلام کیا؟ یہ تو بہت آسان بات ہے. تو اللہ رب العزت کے سامنے رحم نے کلام کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جو تمہیں کاٹے اللہ اس کو کاٹ دے, جو تمہیں جوڑے اللہ اس کو جوڑ دے. اب یہاں پر توجہ کریں, رحم نے کہا کیوں نہیں اللہ میں اس بات پر راضی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذالک لکی, تو پس آج سے تمہارے لیے یہ فیصلہ ہو چکا کہ تم نے جو مطالبہ کیا اللہ نے یہ مطالبہ قبول کر لیا. اب جو چاہتا ہے کہ اس کے دنیا کے معاملات جڑ جائیں اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, خواہ وہ کتنی ہی بدسلوکی کرے, خواہ وہ آگے سے انسان کے ساتھ ناانصافی کیوں نہ کرے, پھر بھی اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں اور اس بات سے ڈرے
کہ رشتہ داری کو کاٹنے کا سبب بنے، اس لیے کہ جو رشتہ داریوں کو کاٹنے کا سبب بنتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو کاٹنے پر لگ جاتے ہیں، اور جن کے معاملات اللہ کاٹنے پر آ جائیں پھر ان کو دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں مل سکتی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے اور رزق میں فراوانی ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے، اپنے رحم کا خیال کرے۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہم آج اپنی زندگی میں بھول گئے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، صحت اور عافیت میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کیسے ہو کہ رشتہ داروں کے ساتھ سال ہر سال گزر گئے، ملاقات کرنا ہم نے گوارا نہیں کیا، اور گوارا تو دور کی بات فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کا منہ نہیں دیکھا۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ سگے بہن بھائی سال ہر سال گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے، کو گوارا نہیں کرتے بلکہ قطع تعلق ہی کر کے بیٹھے۔ اس لیے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ انسان قطع تعلق ہی کرے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، صلہ رحمی کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اس کے ساتھ جوڑے جو آپ کے ساتھ جوڑتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، اس کے ساتھ جوڑو جو تم سے کٹتا ہے، جو تم سے دور بھاگتا ہے، اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو۔ جو پہلے ہی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے وہ تو جی کو جی ہے نا، وہ تو احسان کو احسان ہے، وہ تو پھر انسان کی بہت زیادہ یہ اس کے ظرف کی پستی کی نشانی ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ جوڑے اور وہ پھر بھی اس سے کاٹے۔ یہ تو ایک عدلے کا بدلہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ اچھا کرے جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ عظمت یہ ہے جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، جو حق مارے اس کو پورا حق دو، جو نا انصافی کرے اس کے ساتھ انصاف کرو، جو آپ کو تکلیف پہنچائے آپ اس کو آسانی پہنچائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، آپ بدلے کے طور پر احسن معاملہ کیا کیجئے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ معاف کر دیں، اگر کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے تو آپ کا موقع ہے تو آپ نقصان نہ کریں، اس کے لیے بھلائی سوچیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر کسی کے ساتھ عداوت ہوئی بھی، اس معاملے کی صورت میں اللہ ایسے دل میں محبت پیدا کر دے گا جیسے وہ آپ کا بڑا ہی دلی اور محبت کرنے والا دوست ہو۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس مقام اور مرتبے کو صرف وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اس مقام اور مرتبے کو صرف وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ عظیم حصے والے ہیں، یعنی اجر و ثواب میں بہت عظیم حصہ لے گئے ہیں۔ تو جو اس مقام اور مرتبے کو پہنچتا ہے وہی عظمت کو پہنچتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے قریبی رشتہ دار سب سے زیادہ آپ کی دعوت کے مخالف ہوئے، سب سے زیادہ آپ کو تکلیفیں دی، سب سے زیادہ پریشان کیا، لیکن آپ بار بار ان سے ان کی تکلیفیں سہنے کے بعد یہی کہتے کہ بنو ہاشم کیا تم میرے ساتھ یہ معاملہ کرو گے؟ کیا یہ اچھا پڑوس ہے؟ کیا یہ اخلاق کا معاملہ ہے کہ جو تم میرے ساتھ روا رکھے ہوئے؟ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو کچھ نہ کہا، نہ گالیاں دی، نہ ان کی بدتمیزیوں کا بدتمیزیوں سے جواب دیا، نہ ان کی ظلم اور ستم کا ظلم اور ستم کے ساتھ جواب دیا، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر جب فتح ہو گئی اور آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تب بھی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ معافی کا اعلان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لیے نہیں کیا تھا، یہ ہم سب کے لیے بھی ایک درس تھا۔ اپنی امت کو یہ درس دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ قریبی تکلیفیں بھی پہنچائیں گے، نقصان بھی دیں گے، لیکن جب اللہ آپ کو موقع دے تو آپ معاف کر دیں، جب اللہ آپ کو موقع دے تو آپ درگزر سے کام لیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کریں گے۔ تو رشتہ داری میں خصوصاً تکلیف بھی زیادہ پہنچتی ہے، جب کوئی قریبی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے، درد بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ کی خاطر برداشت کر کے معاف کر دینا یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ ہم نے والد محترم کی زندگی میں اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بہت سے ان کے قریبی ساتھی اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ جلدی معاف کر دینے والے تھے، اور کیسے ہی برا کسی نے ان کے ساتھ کیا ہو، ذرا سی بات کہتے کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، اگلی بات نہیں کہنے دیتے تھے،
بس ٹھیک ہے بات ختم. یہ رشتہ داری میں بھی باہر بھی سب جگہ. اور اس چیز نے ان کی زندگی میں جتنی خیر اور برکتیں لائیں. اور یہ حدیث کی مصداق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے جو رحم کو جوڑتا ہے اللہ اس کے معاملات جوڑ دیتا ہے. سچی بات یہ ہے جن کاموں کے لیے دنیا ساری دھکے کھاتی پھرتی ہے ہم نے دیکھا ان کے وہ کام گھر میں بیٹھے اس طرح اللہ کی طرف سے حل ہو جاتے تھے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ کے کام کتنے آسانی سے ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہو جاتے تھے؟ اس کے پیچھے کچھ عمل تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی وہ عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أبدا ما أحييتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.